السلام علیکم علی بھائی، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں علی بھائی، یہ آپ نے تو ان بزرگوں کو اور جو کٹر جو ہے فرقہ واریت جو کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو تو آپ نے بند گلی میں داخل کر دیا اور یہ بند گلی میں سانس لے رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے جو ہے نا ان کی ایسی ڈاکٹرائی نکالی ہے کہ انشاءاللہ ان کو میں نے کنٹینر میں بند کر دیا ہے۔ اب یہ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اپنے جو حنیف قریشی صاحب ہیں الحمدللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا کہ وہ ایک بیان ان کے سامنے آیا جو پروگرام ہوا ہے، اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو باعزید بسطامی ہیں ان کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہے، اور میں لوائے اعظم اس میں بڑے کفریہ عبارات بولی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ شاید یہ اچھا کوئی جواب دیں گے، تو سمجھدار بھی شخص ہیں، کافی اچھا جواب۔ انہوں نے شروع میں تو یہ کہا کہ ہاں یہ جو اگر ہماری زندگی میں ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ نے یہ کفریہ کلمات آپ نے بلوائے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے بلوائے ہیں، تو ہم ان سے کہتے کہ بھئی یہ تو کفر ہے، یہ تو غلط ہے، آپ نے کیوں بلوائے؟ اگر وہ نہیں مانتے تو ہم اس پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب کہ وہ ہماری زندگی میں ہے نہیں تو ہم کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہے۔ بہرحال میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ کفر کا فتویٰ رک گیا، یہ آگے تھوڑا چلے گا شاید، تو ان کو چاہیے تھا حنیف قریشی صاحب کو کفر کا فتویٰ تھوڑا آگے لے کے جاتے کہ بھئی اگر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے وہ ملے نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں ہیں نہیں، آپ کی ان کے سے کوئی ڈبیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اب جس شخص نے یہ کفریہ عبارات کو چھاپا ہے، اس کو پرنٹنگ پریس میں کیا ہے، کتابوں میں ڈالا ہے، تو کم از کم ان کی تو بیویاں بچاؤ۔ وہ تو بیچارے اپنی بیویوں کے ساتھ زنا ہی کر رہے ہیں نا، ان کا تو ایمان بچاؤ، کم از کم ان کو تو بتاؤ کہ بھئی یہ کفریہ عبارت یہ جو ہے جس نے لکھی ہے اس نے کفر کیا ہے، وہ توبہ کرے، اپنی بیوی سے جا کے نکاح کرے، کیونکہ اعلانیہ کفر کی عبارت کی تفعیل کرنا، اس کو چھاپنا، آگے پرنٹنگ پریس کرنا، یہ تو اس سے بڑا کفر ہے۔ یعنی ایک کفر ایک شخص تک محدود تھا، لیکن اس شخص نے چھاپ کے اس کفر کو اتنا پھیلا دیا کہ جو لوگ اس کتاب میں یہ کفریہ عبارات پڑھ رہے ہیں ان کے ایمان جا رہے ہیں، ان کی بیویاں فارغ ہو رہی ہیں، تو جو اس کی تعویل کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے یہ کفر کے فتوے کو آگے تو مزید وہ لے کر نہیں گئے، وہ نہیں لے کر گئے کفر کو۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد بات تو اچھی کی تھی لیکن تھوڑی آدھی کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کر دی کہ اچانک وہ کہتے ہیں کبوتر کی طرح بیٹ کر دی، کبوتر کی طرح بیٹ کر دی انہوں نے، اور آگے کیا کہ کہا کہ بھئی میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باعزید بسطامی کے اندر سے اللہ کیسے بول رہا تھا، تو اس کی ایک مثال ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی باعزید بسطامی اللہ حلول کیسے کر گئی، تو عقیدہ کفر ہے، اور میں آپ کو اس کی تعویل کر کے دیتا ہوں۔ میں رکتے ہیں، وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ تعویل کر رہے تھے، میں نے کہا چلو سنتے ہیں کہ کیا تعویل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعویل یہ کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زبان ولی سے اللہ کیسے بول سکتا ہے، تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک درخت کی طرف گئے، ان کو ایک بکری کا وہ کیا کہتے ہیں وہ بکری لے گئی، ان کو آگ کا انگارہ نظر آیا، انہوں نے بولا کہ میں ایک آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں اور شاید اس کو ہم تاپیں، اور وہ ایک آگ ہے۔ تو وہ جب اس درخت کے پاس پہنچے تو وہ آگ جل رہی تھی، وہ ایک خوبصورت ایک ایسا منظر تھا جو قرآن نے بیان کیا، ایسا کبھی منظر کسی اور جگہ بیان نہیں ہے، یہ واقعی ایک حقیقت ہے۔ تو اس درخت کے اندر سے روشنی جو تھی وہ اللہ بول رہا تھا، تو اللہ اس میں سے جب بولا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی، اللہ کے کلام ہوا، تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک اللہ درخت کے اندر سے بول سکتا ہے تو زبان ولی کے اندر سے کیوں نہیں بول سکتا؟ میں حیران ہوا کہ یہ کیسی ڈاکٹرائن ہے جو اپنے حنیف قریشی صاحب نے بیان کی۔ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ علمی جو ہے نا، علم کے معاملے میں یہاں پر ان کی کمزوری ہے۔ انہوں نے جب یہ بات بولی کہ زبان ولی سے اللہ کیوں نہیں بول سکتا، تو میں نے یہ دل میں بات ہوتی، میں نے سوچا یہ میرے سامنے ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ حضرت زبان ولی سے اللہ اس وجہ سے نہیں بول سکتا کہ درخت کے اندر ناپاکی نہیں ہے، پیشاب پخانہ نہیں ہے، اور باعزید بسطامی کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، اللہ پاک ہے۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سنا رہے تھے، اگر اس واقعے کے اندر یہ ذرا سا تھوڑا سا غور کرتے، اس میں اللہ پاک نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈپیٹ کی، پہلے جھٹکے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، رب العالمین ہوں، اپنی جوتیاں اتار کر اسے پھینک دو، دور کر دو، اور تم ایک پاک مقدس جگہ پر داخل ہو چکے ہو۔ آپ وہ واقعہ سنیں حنیف قریشی صاحب کو، میں کہوں گا کہ وہ واقعہ سنیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جوتیاں اتار کے پھینک دو۔ بھائی جوتیاں کیوں اتار کے پھینک دیں؟ اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ جوتی ناپاک ہوتی ہے، جوتی پلیت ہوتی ہے، اور اللہ کی شان پاک ہے،
اور ہمارے یہ جو جتنے بزرگان دین ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ہے، جو بھی قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، تیموریہ، مستوریہ، شاذلیہ، جلالیہ، اور یہ جو غوثیہ، دستگیریہ، جتنے بھی فرقے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی جو نماز ہے نا، وہ ناپاک جگہ پہ نہیں ہوتی، اس کے لیے پاک جگہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر وہ پاک جگہ پہ نہیں ہے تو اللہ کی نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ جو اللہ کی نماز ہے وہ پاک جگہ پہ نہیں ہوتی، تو اللہ اتنا بڑا پاک وہ ناپاک جگہ میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ باعزت بسطامی کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، اللہ داخل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتی، خدا کی قسم آج ہمیں ملے، ہم اس کو چومیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، اپنے دل سے لگائیں، محبت کرتے ہیں اس شخص کی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی جوتی ہمیں آج ملے، ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، لیکن اللہ نے اس جوتی کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ میرے اس حدود میں داخل ہو۔ اور باعزت بسطامی کا پیشاب اور پخانہ تو بہت دور کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے جس کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے؟ بنتا ہے۔ اگر حنیف قریشی صاحب سوچتے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈبیٹ کرنے کا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب ارادہ کیا ہوگا تو زمین میں ایک درخت دیکھا ہوگا، اور بھی چیزیں پڑی ہیں، پہاڑ ہے، چوٹی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے ایک جو بکری ہے ان کی جو تورات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری جو تھا وہ اس درخت کی طرف لے گئی، موسیٰ علیہ السلام کا دھیان بھٹکایا، اور جب وہ وہاں پر دھیان بھٹکایا انہوں نے وہ روشنی دیکھ لی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے لے آؤں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ درخت کے اندر سے بول سکتا ہے تو اس بکری کے اندر سے کیوں نہیں بول سکتا؟ اس کی تو زبان بھی ہے، اور بکری بڑی موحد ہوتی ہے، بکری شرک بھی نہیں کرتی، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اور خدا بھی ہوتا ہے، وہ تو کفر، وہ کبھی اپنا گناہ گار بھی نہیں ہے، استغفار بھی نہیں کرتی، تو بکری کی زبان استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ بکری کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، ناپاکی ہے، اللہ پاک ہے، ناپاکی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، بڑا واقعہ سنتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 2 قبر والے میں جو ایک بندہ تھا وہ چغل خوری کرتا تھا، دوسرا جو تھا ناپاک تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی اللہ نے اس شخص کو جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پہ عذاب میں ڈال دیا، اتنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ناپاکی سے۔ تو اب یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ کتنی بڑی پاک ہستی ہے۔ انہوں نے ایسی تعویل بیان کی اور کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ درخت کے اندر سے بول سکتا ہے، بھئی بول سکتا ہے، درخت بیسٹ تھا اور وہ بولنا بنتا تھا، کیونکہ درخت نہ تو گناہ کرتا ہے، نہ اس کے اندر استغفار کا مادہ ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، درخت نہ کبھی آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، نہ اس کی کوئی آنکھیں ہیں، نہ اس کی کوئی زبان ہے، وہ ایک پاک ہے، اس کے اندر سب سے بڑی چیز خون بھی نہیں ہے، خون بھی نجاست ہوتی ہے، کہ خون نہ ہونا بھی یہ بھی ایک نجاست ہے نا، انسان کے اندر خون ہے وہ نجاست ہے، اس کے خون کے اندر گردش کرتا ہے، خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے، اور جس خون کے اندر شیطان گردش کر کے چلا جائے، آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ اس جسم میں سمائے گا؟ اب یہ کہیں گے نہیں یہاں تک اللہ آیا تھا، یہاں تک آیا ہوگا اللہ کیا بات کرتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے ایک اور بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اس کی تعویل میں انہوں نے ایک حدیث بیان فرما دی، جو بیان حدیث کے وہ آپ نے تو علی بھائی آپ نے تو ان کو بند گلی میں داخل کیا ہے، ان کو بند گلی میں سانس مل جاتی ہے، ان کو میں نے ایک ایسی کنٹینر میں بند کر دیا ہے کہ اب ان کو سانس نہیں ملے گی۔ باعزت بسطامی کی جو اس بات کو سننے کے بعد وہ بندہ کوئی تعویل کرے، اس کے اوپر عبارات کو لکھے، وہ اسی کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اس کا بیوی گئی، اور میں آپ سے بتا دوں کہ حنیف قریشی صاحب آپ کی بھی بیوی گئی، معذرت کے ساتھ آپ نے ایک کفریہ عبارات کو انڈوز کیا، اس کی سپورٹ میں آپ نے بات کی، اور آپ نے آگے کیا گند کر دیا، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، نمبر 1 نابالغ معصوم بچہ، نمبر 2 سویا ہوا شخص، نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ جو پاگل ہے مجنون جس کا دماغی توازن صحیح نہیں جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے۔ حدیث ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ نے حدیث کو آگے لمبا کر دیا، آپ نے اس میں اگر لگایا، اور لیکن اگر کوئی خاص حالت میں ہو تو وہ ایسی اتحاد اس کی زبان سے نکل جائے تو اس پر بھی شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے۔ حضرت حدیث تو ختم ہو چکی تھی، حدیث ختم ہو چکی تھی، آپ نے اس حدیث کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، اس میں اپنی وہ لوچا ڈال دیا۔ حدیث رسول اللہ کی جتنی تھی وہ اتنی ہم مانتے ہیں، اور آپ نے جو حدیث فٹ کی ہے نا، تو یہ تو آپ نے بابا جی کو اور پھنسا دیا ہے، باعزت بسطامی صاحب کو۔ باعزت بسطامی نے جو یزید کنیت ہے جن کی،
اب یزید بولے کیا بولے ان کو، اللہ کے رسول میں جو گستاخی کرے ہمارے لیے تو ایک رتی برابر بھی اس کے لیے ایمان کی وہ نہیں رکھتے ہم لوگ، اس کے لیے کوئی محبت رکھے بندہ۔ بہرحال آپ نے تو اس کی وہ تعویل کر دی اور کہا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشایا، یعنی کہ وہ علم والے بندے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور آپ نے اس کی تعویل کو اتنا وہ معاملہ کر دیا، اللہ معاف کرے۔ اور وہ حدیث ختم ہو چکی تھی، اللہ معاف کرے۔ جب حدیث ختم ہوئی آپ نے اس کو لمبا کر دیا، اور لمبا کر کے آپ نے وہ بزرگ کو پھنسا دیا۔ اب نہ تو یہ بایزید بسطامی سویا ہوا شخص ہے، نہ یہ بایزید بسطامی کوئی بچہ ہے معصوم فارغ۔ اب تیسری کیٹاگری رہ گئی ہے، وہ ہے پاگلوں کی، مجنونوں کی، جن کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کو بہت سارے ملیں گے، آپ کے گرد و گواہ محلے گلیوں میں ملیں گے۔ بچیاں بھی ملیں گی جن کے دماغی توازن مینٹل بالکل آؤٹ ہیں، جو عقل سے بہت بالا تر ہیں، ان کا شعور عقل اتنا نہیں ہے، ان کا دماغی توازن آؤٹ ہے، وہ اس پر مطلب نہیں لگتا، اس پہ قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے ایک بات اور بیان فرمائی جس کی میں ڈاکٹرائن ابھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عام بندہ یہ کفری عبارات نکالے تو ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ واہ 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 واہ، جس شخص کو بیچارے کو علم نہیں ہے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ اور جو بایزید بسطامی ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کا علم بہت زیادہ، اسے متواتر اسلام ثابت ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ پڑھایا وہ پڑھایا، بہت عبادات کی ہیں۔ او حضرت ان کو آپ بینیفٹ دے رہے ہو کہ ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اگر یہی آپ بات کرتے ہو تو مجھے بتاؤ شیطان سے زیادہ عبادت کی ہے؟ شیطان نے تو چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، بقول آپ کے، ہم آپ لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، صرف ایک جملہ اللہ کا حکم نہ مانا۔ اللہ نے کہا کہ بھائی وہ سجدہ کرو آدم کو، اور اس نے کہا کہ نہیں میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ دیکھو پھر آگے ڈاکٹرین آپ لگاتے ہیں کہ وہ دیکھو بابا کا انکار تو شیطان نے بھی کیا تھا اس لیے مردود ہو گیا۔ مردود اس لیے نہیں ہو، آپ قرآن ذرا پڑھیں، اس کے اندر وہ شیطان مردود کہہ رہا ہے کہ میں اس کا انکار اس لیے نہیں کرتا، میں آگے اپنے آپ کو بابا کی جگہ کھڑا کر دیا۔ اس نے بابا کا انکار ہی نہیں کیا، اس نے بابا کی جگہ کا اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ مردود ہو گیا۔ وہ ساری عبادت کا کیا ہوا؟ وہ شیطان کی جتنی بھی عبادت سارے ولی کتب جتنے بھی ولی اللہ مل کے بھی لگو نا، تو اس کی شیطان کی جیسی عبادت تو نہیں کر سکتے ہو آپ لوگ۔ لیکن اس بیچارے کی عبادت بھی گئی، بیچارہ بھی تو نہیں کہنا چاہیے بھی میرے کفر ہو گیا، شیطان کو میں کیسے بیچارہ ہوں۔ لیکن کبھی کبھی بیچارہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے جو شیطان جو ہے نا وہ کئی کونے میں بیٹھے ہوئے، ہمارے علماء ایسے شیطان بنے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، اللہ کی گستاخی کو برداشت کر رہے اور ولی اللہ کو بچا رہے۔ یار ایک شخص اگر کفر کرتا ہے، اس نے نیکیاں اتنی کی ہیں، جو بھی عبادات کی ہیں، جو لوگ کی معاملے، لیکن ایک کفر کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی محبت ہے؟ یعنی آپ ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے، اس کو آپ فتویٰ لگا رہے ہو کہ ایک عام بندہ یہ جملہ بولے گا، ہم اس کو کفر کا فتویٰ لگا، مار دیا تم لوگوں نے یار ایک عام بندے کو۔ اس بیچارے کو کیا علم ہے؟ اور جس کو علم ہے اس کو پکڑو، اس پہ کفر کا فتویٰ ڈبل لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس کو علم ہو اس کے وہ جب غلطی کرتا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں ڈبل لگتا ہے؟ اماں عائشہ اللہ کے رسول کی جو بیوی ہیں وہ ہماری مائیں، اللہ کے رسول کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ڈانٹا ہوا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک بیویوں کو کیا ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تم اللہ کے رسول کی بیویاں ہو۔ یہ اللہ کے رسول تمہارے صرف خامد ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کا رسول بھی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ لہٰذا اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو تمہیں عام عورتوں سے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور دگنا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ تمہارے بستروں پہ قرآن اترتا ہے، تمہیں علم ہے، جب تمہیں علم ہے تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ جس شخص کو علم ہوتا ہے نا، حنیف قریشی صاحب محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن آپ کم از کم تھوڑا سا احساس کریں کہ یہ کیا آپ نے تعویل کر دی ہے۔ آپ نے شروع میں جو بات کی تھی اتنے ہی رہتے، لیکن جس شخص کو علم ہو اور وہ اس طرح کا کام کرے اور اپنے نام کے کلمے پڑھائے اور اپنے جھنڈے کو محمد کے جھنڈے سے اونچا کرے اور اللہ کو اپنے اندر گھسیڑے، اور یہاں تک اس سے یہ کہا کہ پوچھا گیا کہ بایزید بسطامی صاحب آپ کے اندر اللہ کیسے حلول کر گیا؟ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو جنت اور دوزخ تک کا سفر کیا تھا، میں نے اس سے بھی آگے کی منزلیں طے کی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، کہہ رہا میں اس سے آگے کی منزلیں طے کی یہاں تک کہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا۔ استغفر اللہ۔ یا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص کوئی مطلب انجان ہے یا اس کی کوئی زبان پھسل رہی ہے؟ پوری کانٹیکس کے ساتھ پورا جملے بیان کر رہا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ میرے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے۔ آپ ایسے شخص کی تعویل کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر، ان کی شان پر، ان کی عزت پر ایسے بایزیدی ہزاروں قربان کر دیں، ان کی تعویل نہ کریں، آپ کو پتہ ہے آپ کا ایمان جائے گا۔
اچھا اس پورے واقعے کے اندر ایک جھوٹ جو ہے وہ بھی پکڑا گیا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کی گستاخی تو کر ہی گیا وہ. اور نبی کی جب گستاخی ہوئی تو اس کے بعد اس نے جھنڈے بنا دیے 2، جبکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ جھنڈا شفاعت کا ایک ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اس کو پتہ ہے. لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، ہماری عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر اللہ درخت کے اندر سے بھی بولے، بالفرض آسمانوں سے بولے، بالفرض وہ کہیں سے بھی بولے، یا جبرائیل کے ذریعے بولے، یا کہیں سے بھی بولے، آپ کی جھوٹی بات کو بھی مان لیں کہ چلو باعزید بستامی کے اندر سے بھی بولے، نعوذ باللہ، تو وہ کیا بولے گا؟ وہ یہی بولے گا کہ میرا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا شفاعت کا. یہ نہیں بولے گا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہوگا اور قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے. دیکھو کیسے جھوٹ کے پاؤں. جھوٹ پکڑا جاتا ہے. حنیف قریشی صاحب آپ نے پکڑا نہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عام بندے کو فتویٰ لگائیں گے کفر کا. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی بیچارے ان پڑھ لوگوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، انگوٹھا چھاپوں نے، اور پڑھے لکھوں نے کچھ نہیں کیا. ارے پڑھے لکھوں نے جو کام کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. انگوٹھا چھاپ بیچارے تو وہ تو بھینسیں بکریاں چرا رہے ہیں، روڈ کھود رہے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے؟ ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، میرے جیسا شخص علم رکھتا ہے اور ایک شخص علم نہیں رکھتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر نا. اب میرے جیسا جو شخص علم رکھتا ہے، جسے پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح اور سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابو ہریرہ، عمار بن یاسر، بصیرہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ رسول اللہ کے جگری یار ہیں. مجھے پتہ ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں میں نہیں مانتا ان کو، بھلے اعوذ باللہ، ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نہیں مانتا ان کو کہ یار یہ رسول اللہ کے جگری یار ہیں، میں کافر ہو جاؤں گا. اسی وقت کافر ہو جاؤں گا. میرے پر کفر کا فتویٰ ڈبل لگے گا. میں جانتا تھا، مجھے پتہ تھا کہ اللہ پاک ہے، مجھے پتہ ہے اللہ میرے جسم میں نہیں آ سکتا، میرے جسم میں پیشاب پخانہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ محمد کا جھنڈا سب سے بڑا ہے، اللہ کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں محمد کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن میں نے پھر بھی محمد کے اوپر جانے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں، میرے اندر تو اللہ سما گیا، استغفر اللہ، یہ علم ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا جھنڈا اوپر ہو گیا. جو شخص علم رکھتا ہے، آپ مجھے بتائیں، میرے جیسا بندہ جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں ان سے محبت رکھے، اس کے بعد کہے کہ میں نہیں مانتا تو میں کافر ہو جاؤں گا. حنیف قریشی صاحب میں کافر ہو جاؤں گا، میرے اوپر فتویٰ ڈبل لگ جائے گا. لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا. خیر، اب اس شخص کو دیکھو جس کو علم ہی نہیں ہے. کبھی ابو بکر عمر کی زندگی بچپن سے لے کے وہ پلا بڑا بسا ہو جو بھی ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے. ایسے تو آپ کو پاکستان میں مسلمان مل جائیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق نے کتنے سال حکومت کی ہے، عمر نے کتنے سال حکومت کی ہے، عثمان غنی نے کتنے سال حکومت کی ہے، حضرت مولا علی نے کتنے سال حکومت کی ہے، ان کے بیٹے نے کتنے سال حکومت کی ہے. ان کو یہی نہیں پتہ کہ ابو بکر صدیق کی بیویاں کتنی ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ ان کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے بیٹے کتنے ہیں. ان کو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں. تو پاکستان کے اندر آپ کو ایسے مسلمان مل جائیں گے جو کہتے ہیں نا کہ ہم حقچار یار ہیں اور ہم خلفاء راشدین کی ساری محبت رکھتے ہیں. ان سے پوچھو کہ ابو بکر صدیق کی دوسری بیٹی کا نام بتائیں. اما عائشہ پہلی بیٹی، دوسری اسمہ بنت اسمیت، اسمہ بنت ابی بکر، ان کے دوسرے بیٹے ہیں. اب محمد بن ابو بکر جو چھوٹا ہے 4 سال کی عمر میں، تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے. 2 سال دور حکومت کی ہے انہوں نے اپنے اس خلافت کے اندر. اور ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ہے. اور اب عمر بن خطاب کی طرف آ جائیں، ان کی بیوی ہے، ان کی بچی ہے حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے. حضرت عمر بن خطاب کو حضرت علی نے رشتہ دیا ہوا ہے ام کلثوم کا. وہ حضرت عمر بن خطاب کی حضرت فاطمہ جو ساس لگتی ہے. یہ صحابہ کرام کی جو ہسٹری ہیں. اب آپ دیکھیں عثمان غنی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابان بن عثمان. اچھا، حضرت علی کے بیٹوں کے نام دیکھو، ابو بکر، عمر، عثمان، اور ان کے اور بیٹے حسن، حسین، علی، یہ نام ہیں. محمد بن حنفیہ. یہ ہمیں تو کتنے صحابہ کا، اس مسلمانوں کو ابھی تک، ان جو مسلمان جو اتنے دم بھرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ عمر نے کتنے سال حکومت کی ہے. 10 سال حکومت کی. حضرت عثمان غنی نے کتنے سال حکومت کی؟ 12 سال حکومت کی. حضرت مولا علی نے کتنے سال حکومت کی؟ 6.5 سال حکومت ان کی بنتی ہے پورے ان کے ساتھ وہ ڈال کے، حضرت علی کے، حسن کے 6 مہینے ڈال کے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص علم رکھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ بھئی یہ تو میں نہیں مانتا ان کو، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ڈبل لگ جاتا ہے. حنیف قریشی صاحب ڈبل فتویٰ لگتا ہے، ڈبل فتویٰ.
لیکن جس شخص کو علم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ بتائیں مجھے، اس پہ آپ کفر کا فتویٰ لگا کے اس کے اوپر ظلم کریں گے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے ان پڑھوں پہ آپ سارا پاکستان کا سارا وبال ڈال دیں کہ ان پڑھوں نے پاکستان برباد کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں چلے گا، آپ کو بالکل حق بات بولنی چاہیے، حنیف قریشی صاحب بالکل سچ بات بولنی چاہیے۔ کفر کا فتویٰ ایسے نہیں لگتا ہے جیسے آپ نے لگایا ہے۔ بہرحال آپ نے پھر ایک اور حدیث بیان کی، کس کی سپورٹ میں؟ بایزید بسطامی کی سپورٹ میں۔ وہ سپورٹ آپ نے کیا کی؟ آپ نے کہا کہ جیسے یہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث فرمائی ہے کہ گھوڑے پہ ایک بندے کا سامان لدا ہوا تھا اور ریگستان میں تھا، اور اس کے جو نا سامان وغیرہ سارا اس کا جو چلا گیا، اور وہ بیچارہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ اٹھا بھاگا دوڑا، اس نے بولا اس سے تو پہلے میں ادھر ادھر خوار ہو جاؤں، مجھے تو کچھ نہیں، میں وہ پھر بیچارہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں پر اس کو آنکھ لگ گئی اور اس کی وہ سواری واپس آ گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا، آپ نے یہ حدیث سنائی، یہ تو رسول اللہ نے سنائی، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑا اٹھی خوشی کی شدت سے، اور اس نے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ یہ زبان کا صرف ایک دفعہ پھسل جانا، اور آپ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس کی بھی تو دیکھو زبان پھسل گئی۔ او بھائی وہ زبان خوشی کی شدت کی حرارت کی وجہ سے پھسل گئی تھی۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، اور یہ جو آپ نے حدیث فٹ کی ہے یہ تو بایزید بسطامی پہ اور دوسرے دیگر پہ لوگوں پہ تو فٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑے ہوش و حواس میں قسمیاں کھا کے کہہ رہے میرے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے، میرا جھنڈا محمد کے اونچا ہوگا، اور پورا قصہ سنا رہا ہے، میں نے آگے تک کی منزلیں طے کی۔ یہ کیا زبان لڑکھڑائی تھی؟ یہ زبان لڑکھڑائی نہیں تھی۔ اور آگے پڑھ چشتی رسول اللہ، پڑھ، تیرا میں ٹیسٹ لیواں گا، تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ پہلے سیدھا کلمہ سن کے اس کے بعد اس کو الٹا کلمہ پڑھا دیا۔ اور یار کوئی بندہ کلمہ کسی سے سنتا ہے تو اسے سیدھا سنتا ہے یا الٹا سنتا ہے؟ اور یہ کلمہ کفر، اس کے فوراً پڑھتے انسان کی بیوی بھی جاتی، ایمان بھی جاتا، اور وہ جو بیعت کی تھی وہ بھی جاتی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کلمہ جو کفر ہے ابو بکر، عثمان و علی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ ان کی زبانوں میں کیوں نہیں آئے یہ کفری الفاظ؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں انہوں نے کیا۔ ان کو پتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے نا، اگر ہم نے کلمہ کفر بولا ہماری بیویاں تو گئی، ایمان گیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جو بیعت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ کس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے؟ قبر پہ کوئی بیعت کرتا ہے؟ تم لوگوں کی تو بزرگوں کی قبروں پہ بیعت ہو جاتی ہے۔ بایزید بسطامی 261 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے مولا علی کا تھاپڑا ہے، تو 100-150 سال پہلے مولا علی اس دنیا سے چلے گئے، کہاں سے کی؟ پھر وہ ڈاکٹر سلمان مصابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مولا علی سے تھاپڑا ثابت نہیں ہوتا، وہ تھاپڑا جو ہے نا وہ اس سے جا کے لگتا ہے امام جعفر صادق سے۔ ارے امام جعفر صادق سے لگتا ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ وہ بھی تو 40-45 سال دنیا سے پہلے ہی چلے گئے، وہ بھی آپ کا شجرہ ٹوٹ گیا۔ خیر بالفرض اگر مان بھی لیں، ایک ایسی مان لیں بات کو کہ بنتا ہے، تو مجھے بتائیں کوئی امام جعفر صادق کا مرید ہو اور کربلا حسین ہو چکی ہو اور وہ 72 شہداء جو پیاس سے شہید کر دیے گئے ہوں، مجھے بتائیں اس کے بعد کون شخص ہے جو اپنی کنیت یزید رکھے گا؟ یہ امام جعفر صادق کا مرید ہے، اس کی کنیت یزید ہے، آنکھوں پہ تمہاری پٹی پڑی ہوئی، عقل پہ تمہارے پردے پڑے ہوئے، تم لوگ یہ نظر نہیں آ رہا کہ تم یزید کرو۔ یزید تو نام ہی پلید ہو چکا ہے۔ جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ بھی یزید کو رحمۃ اللہ علیہ تو بولتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر نحوست ہے، اتنی تو ان کو بھی عقل ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر رکھیں۔ وہ صحیح کہتے ہیں انجینئر علی بھائی، رکھیں۔ آپ کا بچہ جو ہے نا جب سکول جائے گا تو کہیں گے یزید آ گیا، اور وہ صحیح کہتا ہے کہ جب آپ کی چھٹی ہو آپ لینے جاؤ تو وہ یزید کا باپ آ گیا۔ استغفر اللہ، یزید نام تو کوئی لاکھوں روپے آپ کو دے، آپ نہیں رکھنے کے لیے تیار۔ وہ اہل حدیثوں کو بھی کوئی لاکھوں روپے دے نا، جو رحمۃ اللہ علیہ کہتے وہ بھی نہیں رکھنے کے لیے تیار، اتنی اس نام کی نحوست ہے۔ اور یہ امام جعفر صادق کا مرید ہو گیا۔ او اللہ کے بندو، تمہارے سامنے مسئلہ موجود ہے اور تم نے اپنی آنکھوں پہ پردے باندھے ہوئے۔ میں تو حیران ہوں کہ اگر وہ دجال آ گیا جس کے یہاں پہ کاف لکھا ہوگا، الف لکھا ہوگا، فے لکھا ہوگا، رے لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، آپ اس کو پڑھ نہیں سکو گے، صحیح بات ہے۔ اس کو صرف وہی شخص پڑھے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو رسول اللہ کی عزت کو اہمیت دے گا، جو رسول اللہ کے گستاخوں کو نیچے دبائے گا، ان کی تعویلیں نہیں کرے گا، ان کی سپورٹ میں ان کی تعویلیں نہیں کرے گا، وہ شخص پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ جیسا بندہ ہوا جس کو یزید کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ تو پتہ کیا پڑھیں گے؟ کاف سے کشف، الف سے الہام، اور فے سے فائدہ، اور رے سے رزق روٹی، یہ نظر آئے گا آپ کو، اور جاؤ دجال کے قدموں میں چلے جاؤ۔ تو آپ کیسے اپنے ایمان کو بچاؤ گے حضرت؟ میں تو حیران ہوا، پریشان ہوا کہ آپ لوگوں نے ایک بزرگ کو بچانے کے لیے
یہ اتنی بڑی تعویل کر دی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ہم حدیثیں کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اینڈنگ کرتا ہوں میں، میرے بات تو میں بہت لمبی کر سکتا ہوں، لیکن میں اینڈنگ کر رہا ہوں صرف یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے بولا ہوں۔ میں کافی عرصے سے یہ سن رہا تھا سارا یہ جو مسئلے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں بزرگوں کے مسئلے پہ، کم از کم اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ان بزرگوں کی گستاخیوں کو تو ختم کر دو، کہ اتنا تو کہہ دو کہ یار یہ کفری عبارات ہیں، وہ بندے زندہ نہیں، ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے، جنہوں نے کیا ہے تو وہ اپنی جا کے شادیاں دوبارہ کریں، ان کی بیویوں کے ساتھ وہ زنا ہو رہے ہیں۔ یہ کفری عبارات کا تعویل کرنا، اس کو چھاپنا، آگے پھیلانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا کفر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد ایک ایسا پاسورڈ لگایا ہے جس کی وجہ سے خود پھنس گئے اور کوڈ اس کا خود بھول گئے۔ اور پاسورڈ کیا ہے؟ با یزید، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ بالکل صحیح ہے، اللہ کے لیے دیوانگی چل سکتی ہے، کوئی جملہ زبان پھسل گئی چل سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آپ کو اپنا ہوش و حواس بالکل سامنے رکھا، اس کے لیے دیوانگی نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا دین جڑا ہوا ہے، ہماری عبادات جڑی ہوئی ہیں، ہماری نفلی عبادات جڑی ہیں، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے بیوی بچوں کے معاملات جڑے ہیں، ہمارے کاروبار کی سیاست کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، تراویحوں کے مسئلے جڑے ہوئے ہیں، وضو کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، غسل کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، جنازوں کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، نمازوں کے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ حضرت کدھر ہو؟ نبی کے لیے زبان کا پھسل جانا برداشت نہیں ہے، اس کی تو تعویل بھی نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ کا گستاخ ہو۔ وہ جو آپ نے دی سنائی وہ تو زبان پھسل گئی، اللہ میرا رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تو میرا رب میں تیرا بندہ، وہ تو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، باخدا دیوانہ باش، کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے۔ ارے میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں، تم دو کام کرو، دو کام، صرف دو کام۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی، کوئی یہودی ہو، کوئی کافر ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی عیسائی ہو، اللہ نے سوچا لسٹ لمبی ہو رہی ہے، اللہ نے کہا کہ خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اگر تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور روز آخرت پر ایمان رکھے گا، دو باتیں، انشاءاللہ وہ آخرت میں غم اور ڈر نہیں کرے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جائیں قرآن پڑھیں حضرت، جائیں قرآن پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، دستگیریہ، غوثیہ، تیموریہ، ماتوریہ، شاذلیہ، جلالیہ، فارغ، دو کام کرو۔ باخدا دیوانہ باش بالکل زبردست کوڈ ہے، یہ کوڈ لگا کے صوفیہ کرام خود اس میں پھنس گئے، اس پاسورڈ بھول کے دروازہ بند کر کے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر ڈالی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا، پڑھ چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ یار یہ کتابیں چھاپنے والوں پہ تو کم از کم کفر کا فتویٰ لگاؤ، خدا کے قسم، خدا یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ یار، کٹھے ہو جاؤ یار، کیوں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے آپ لوگ نفرتیں پھیلاتے ہو؟ کہو کہ رسول اللہ کی شان پہ قربان ہے، یہ گستاخی ہے، ہم نہیں مانتے، اگر ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے اور خود کفر کا فتویٰ لگا دے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بولا تھا۔ اللہ کے بندوں، کوئی شخص کتنی عبادت کیوں نہ کرے، شیطان سے زیادہ تو عبادت نہیں کی ہے نا، وہ شیطان جب کفریہ کام کر کے اللہ کا انکاری ہو کے مردود ہو سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سی کمی ہے؟ اللہ تو کتنے لوگوں کو جو نیکیاں کرتے رہے ساری زندگی، کتنی مثالیں آپ کو حدیث سے مل سکتی ہیں کہ ایک عورت تھی، عالمہ باذلہ تھی، نیکوکار تھی، نمازی پرہیزی تھی، بچی بھی وہ بلی مار دی کمرے کے اندر، جہنم میں گئی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ حضرت اللہ تعالیٰ تو اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے نبی اپنے گھر والوں کو ڈر سناؤ۔ اللہ کے سو اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، اے میری بیویوں میرے مال سے جو لینا ہے لے لو، کل خدا نے تمہیں پکڑ لیا تو میں محمد تمہارا شوہر ہو کے بھی نہیں تمہیں چھڑا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، کل کو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرا باپ محمد رسول ہو کے بھی تیرے کو نہیں چھڑا سکتا۔ اے میرے چچا ابن عباس میرے مال سے جو لینا لے لے، کل کو اگر اللہ نے آپ کو پکڑ کے میں آپ کا بھتیجا ہو کے بھی آپ کو نہیں چھڑا سکتا۔ یار آپ لوگ مارکیٹ میں ایسے کفریات پھیلاتے ہو، خدا کا پکڑا چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یار یہ ادھر تو محمد کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، اب ہم بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہے نا رسول اللہ کے طریقے پر ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا جو پکڑا ہوگا نا وہ محمد چھڑا لے گا، اور محمد کا جو پکڑا ہوگا وہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر اللہ نے پکڑ لیا ہے میرے رشتہ داروں تو میں محمد ہو کے، اللہ کا رسول ہو کے، تمہارا رشتہ دار ہو کے میں نہیں چھڑا سکتا۔ اب میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں یا ان صوفیاء کرام کی بات کو مانوں کہ جن کا دین رسول اللہ سے 180 ڈگری ٹکرا رہا ہے؟
اللہ کا رسول تو اپنے خدمت گاروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو شیخ ہے وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے نا وہ ٹیڑھی تھی، اور اس کو جو ہے نا نظر ماری، وہ سپر مین والی آنکھ والی جو ماری ہے کوئی، وہ جلا کے راکھ کر دیا، جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا مرید، مارا گیا، پھر بعد میں لوٹے کو بھی ٹھیک کر دیا۔ وہ انجینئر صحیح کہتا ہے کہ پہلے لوٹے پہ نظر ڈال لیے ہوتے تو وہ کیس تو نہیں بنتا نا قتل کا، آج اگر ہوتا تو وہ تو 302 کا جو کیس بنتا ہے ان کے اوپر بن جاتا۔ تو میں حضرت آپ لوگوں سے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اونچا کرو، اس کی گستاخی میں چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ آ جائے، اگر اس کی زبان سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو اس کی تعویل مت کرو۔ خدا کی قسم اگر آپ تعویل کرو گے اور آپ کو سمجھ بھی آتی ہے، اور اب میں آپ کو بتا دوں جو آج میں نے ڈاکٹرائن بتائی ہے نا کہ باعزت بستامی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اللہ، تو اس کے اندر پاک پیشاب پخانہ موجود ہے، تو آپ کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ اب دوبارہ تعویل کر جاؤ۔ اللہ پاک ہے، اس گندے جسم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، وہ اللہ کی نماز ناپاک جگہ پہ نہیں ہوتی، تو پھر باعزت بستامی کے اندر اللہ کیسے داخل ہو سکتا؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ داخل ہوتا، کیوں کہ اس پیشاب اور پخانے سے تو انبیاء بھی پاک نہیں ہیں، انبیاء کو بھی نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، ان کو تکلیف آتی ہے، ان کے اندر خون ہے، ان کے اندر اللہ نے پیشاب پخانہ رکھا ہے، اللہ ان کے اندر سے بھی نہیں بولا۔ حضرت آپ لوگ تو ماشاءاللہ صوفیہ کرام کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی مرید نہیں ہوتا اس کا مرید یہ کشف المجوب کتاب پڑھ لو جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، جس کا کوئی امام نہیں ہے، فلاں کتاب پڑھ لو، اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کتنی پاک ہے کہ وہ ناپاکی کے اندر گھسے گا۔ وہ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں برداشت نہیں کر رہا، تو باعزت بستامی کا پیشاب پخانہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات دل پہ لگی ہو، تو خدا کی قسم یہ میرے اندر اللہ نے کوئی بات ڈالی ہے تو میں یہ بولا ہوں، ورنہ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ خدا کی قسم سے اکٹھے ہو جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلے چھوڑ دیں خدا کے لیے۔ ہم لوگ پہلی